بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے سورہ مریم پہ گفتگو شروع کی تھی اور پہلے گفتگو ہوئی تھی حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طرح زکریا علیہ السلام نے چپ کے اپنے رب سے مانگا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے آگے علم جو ہے، علمی میراث جو ہے وہ لے کے کوئی آگے چلنے والا بیٹا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پورا کیا۔ پھر آج اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس میں ذکر کرو اس کتاب کے اندر مریم کا، یعنی کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی کہ اب اس میں ذکر کرو مریم کا۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب وہ الگ ہو گئیں، علیحدہ ہو گئیں، من اہلیہ اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ اپنے مکان کے مشرقی سائڈ پہ، شرقی سائڈ پہ یعنی ایسٹ سائڈ پر اپنے مکان سے وہ دور ہو کے چلی گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ غسل جنابت غسل لینے، پاکی کا غسل لینے جو ہے وہ مکان سے ذرا ہٹ کے سائڈ پہ چلی گئی تھیں، یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے چلی گئی تھیں اپنے مکان سے مشرق کی طرف۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ اپنے مکان سے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف چلی گئیں، سب سے علیحدہ ہو گئیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور پھر انہوں نے ان لوگوں سے حجاب لے لیا، دور سے پردے میں چلی گئیں۔ فارسلنا الیہا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا روحنا، اپنی روح کو، فتمثل لها بشرا سویا، اور انہوں نے ایک شکل اختیار کی، بشرا سویا، ایک درست خوبصورت مرد کی، ٹھیک ہے نا، ایک انسان کی صورت میں۔ یعنی کہ روحنا سے مراد یہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، روحنا ہماری روح سے مراد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے روح اللہ، تو روحنا، اور یہ اللہ نے اپنی طرف اس کی جو اضافت کی ہے، روحنا ہماری روح، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی عزت اور اکرام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کہتا ہے کہ یار یہ عزت کے لیے بندہ کہتا ہے یار یہ اللہ کا بندہ ہے، اور کسی پہ تب چڑھی تو کیا کہتے ہیں، الو کا پٹھا ہے، تو الو سے نسبت کریں گے تو وہ گالی بن جائے گی، اللہ کا بندہ کہیں گے تو وہ تعریف کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ روحنا ہم جبریل علیہ السلام کی عظمت کے لیے، اور وہ جبریل علیہ السلام جو ہے ایک انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے شامل ہو گئے، جبکہ وہ سب سے پردہ کر چکی تھیں اور مشرق کی طرف چلی گئی تھیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب یہ ایک پاکیزہ عورت ہیں مریم علیہ السلام، انہوں نے جب آپ نے سامنے ایک مرد کو دیکھا جو بڑا خوبصورت اور گنگریالے بالوں والا تھا، قالت انی اعوذ بالرحمن، کہتی ہیں بے شک میں جو ہوں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر تو نیک پرہیزگار آدمی ہے، کیونکہ میں رحمان سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے خوف کرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اس کی متقی بندی ہوں۔ اگر تو بھی اللہ کا خوف کرتا ہے تو بس مجھے اب تجھ سے جو ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، یعنی کہ وہیں ٹھہرا رہے، میری طرف پیش قدمی نہ کر، میری طرف اپنے ہاتھوں کو، نیت کو نہ بڑھا۔ تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہ فرشتہ ہے۔ تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ تو جب انہوں نے ان کی وہ پریشانی دیکھی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا قل انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں تو صرف تیرے رب کا رسول ہوں، میں تو اس کا خبر رساں ہوں، میں تو اس کا فرشتہ ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے میں عطا کروں ایک لڑکا زکیہ، پاکیزہ لڑکا تجھے عطا کروں، اس کام کے لیے آیا ہوں، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں تو کوئی آدمی ہوں بھی نہیں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، وہ کہنے لگیں کہ میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا، لم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بندے نے چھوا تک نہیں ہے، جب تک کسی نے میرے ساتھ جماع نہیں کیا تو کیسے ہوگا، ولم اک بغیہ، اور یہ بھی نہیں کہ میں کوئی زناکار، کوئی بری عورت ہوں، اور میں کوئی زانیہ عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاکیزہ عورت ہوں۔
کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، یعنی کہ جائز طریقے سے میرا کسی سے نکاح نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ میں کوئی ایسی بدکار عورت بھی نہیں ہوں کہ میرا بچہ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، تو فرشتے نے کہا بات تو یوں ہی ہے، بات تو یہی ہے کہ تیرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور ہوگا بھی کیسے، بات تو یہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اور تیرے رب نے یہ کہا یہ مجھ پر، لیکن یہ آسان ہے، ٹھیک ہے نا، ہے تو بات ایسے ہی لیکن یہ مجھ پہ آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ہم بنائیں لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی جانب سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو لکھا جا چکا ہے، جس کا فیصلہ شدہ بات ہے، اب یہ ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ہوا یہ کہ پھر روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے کرتے میں پھونک مار دی، جب ان کے کرتے میں پھونک مار دی تو وہ حاملہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی حکمت تھی، بس ان کی ایک پھونک سے وہ حاملہ ہو گئی، تو انہوں نے ان کو اٹھایا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور ایک دور دراز کے علاقے میں جا کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ مریم علیہ السلام نے دور لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، پھر ان کو لے آئی درد ذہ، جب ظاہر ہے وہ حاملہ ہو گئیں اور ان کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس کو کہتے درد ذہ، مخاض، تو پھر مخاض یعنی درد ذہ ان کو لے آئی الی جذع النخلۃ، ایک یہ کھجور کے درخت کے پاس۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تو کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھسری ہو جاتی، نسیا منسیا، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں، یہ کیسا وقت آ گیا، اب درد ذہ کا وقت، تکلیف کا بھی وقت ہے، اور پھر سب سے الگ، آپ کو پتہ ہے ایسے وقت میں تو عورت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، مورل بھی، فزیکل بھی، ہر طرح کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ سپورٹ بیچاری کیا لیں گی، ان کو تو اوپر تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کے تانوں سے بھی بچ کے وہ اکیلی اس میں آ گئیں، تو اب کہنے لگیں کہ یہ تو بہت ہی جو ہے نا شرمندگی کی بات ہو گئی، اب میں اس کو سنبھالوں گی کیسے، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، بھولی بصری ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں، اور یہاں پر آ گئی۔ تو یہ جذع النخلہ تھی، یہ کھجور کے درخت کے پاس آ گئی تھیں تاکہ ان کو ریسٹ بھی ملے اور لوگوں سے ان کو اوٹ بھی مل جائے۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فناداها، تو ان کو پکارا کسی نے، من تحتها، ان کی نیچے سے، اللہ تحزنی، اور کیا کہا کہ تو نہ خوف کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک دریا سا بہا دیا ہے، ایک دریا بہا دیا ہے۔ ہوا یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ جو تھی ایک ٹیلے کے اوپر تھیں، ٹھیک ہے نا، درخت کے اوپر ٹیلا تھا، اس کے نیچے جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا تھا، اور وہاں پہ جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے آ کے یہ پکارا تھا کہ مریم علیہ السلام آپ جو ہے کسی قسم کا خوف نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پانی چلا دیا، تو ظاہر ہے کہ پانی بھی مہیا ہو گیا اور کھجور کے درخت سے ان کو کھجور بھی مہیا ہو گئی۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اپنی جانب اس کو ہلائیے، چاہیے نا، اس کو آپ تھوڑا سا جھٹکا دیجئے، تو ساقط علیہ، اور یہ گرائے گی آپ کے اوپر، رطبًا جنیّا، تازہ کھجوریں آپ پہ اوپر گرائے گی۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کھجور کا درخت اتنا وہ مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بڑے سے بڑا باڈی بلڈر بھی اس کو نہ ہلا سکے، کوئی بڑا سے بڑا پہلوان بھی اس کو نہ ہلا سکے، اتنا سخت جان ہوتا ہے کھجور کے درخت کو، آپ دیکھیں آپ اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے مریم علیہ السلام جو کہ ایک عورت ذات ہیں، پھر درد ذہ میں ہیں، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہلائیے، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا بندے کا کام ہے، بندہ اسباب اختیار کرے، کمزور آدمی جو ہے، انسان کمزور ہے، اسباب اختیار کرے، اور اس کا رزق پہنچانا پھر اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کیونکہ ابھی بھی تو اللہ کی معجزے سے انہوں نے کھجور نے نیچے گرنا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ بغیر ہلائے بھی گرا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو تھوڑا سا ہلائیے، آپ اپنا ہاتھ رکھیے ایسے تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، باقی اس کو ہلانا، کھجور گرانا، یہ ہمارا کام ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میں اسباب سے معاملات کو جوڑا ہے، تو آپ سبب اختیار کیجئے اور رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس کھائیے اور پیجئے، وَقُرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر آپ دیکھیے کسی آدمی کو
کیونکہ آپ کو یہ خوف ہے کوئی آئے گا تو کیا بولے گا، ہیں ایسی بات ہے۔ فقولی، تو آپ اس کو کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن، کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کی، صوما، کہ میں روزہ رکھوں، فلن اکلم الیوم انسیہ، تو آج میں ہرگز کسی سے بات چیت نہیں کروں گی۔ ابھی تو آج کل ہم روزہ رکھ رہے ہیں صرف کھانے پینے کا اور جو ہے وہ خواہشات کا روزہ ہے، پہلے زمانے میں اس کا بھی روزہ ہوتا تھا، کلام کا بھی، بات نہیں کر سکتے، چپ رہنا پڑتا تھا۔ تو ان کو کہا کہ آپ سے اگر کوئی بات پوچھے آپ اس کو کہیے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو آپ لے آئیں اپنی قوم کی جانب ان کو اٹھائے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آپ لے آئیں۔ سنا ہے کہ 40 دن کے بعد جو ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے ہو گئے تو آپ ان کو اٹھا کے اپنی بستی میں واپس لے آئیں، اپنے لوگوں میں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے لوگوں نے، آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو وہ اتنے افسردہ ہوئے کہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور اللہ کی عبادت گزار تھیں، انہوں نے یہ کیا کر لیا؟ تو انہوں نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، آپ نے بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی بری کوئی کام کر کے لے آئیں، آپ یہ تو بہت ہی برا کام کر کے لے آئیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امکی بغیہ، او ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی ایسا زانیہ عورت تھی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ ماں زانیہ تھی، یہ تو کیا کر بیٹھی؟ ٹھیک ہے نا۔ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ہاں نہ تیرا اخت ہارون، یہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام جو تھے ان کی نسل میں سے تھیں، تو اس وجہ سے ان کو اخت ہارون کہہ دیا۔ یا یہ بھی روایات میں آتا ہے ہارون ایک بہت ہی نیک آدمی تھا جو آپ کا اللاتی بھائی تھا، اللاتی بھائی کا مطلب ہوتا ہے باپ شریک بھائی، تو اس کے بارے میں یہ کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی نہ تیری ماں بری، یہ تو کیا کر کے لے آئی؟ تو مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بولنے کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور وہ کہنے لگے کیسے کلام کرے گا وہ بچہ جو ابھی گہوارے میں ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے، ایسے پنگوڑے کا بچہ کیسے بات چیت کرے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو مریم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یہ کیا کر کے لے آئی ہیں، نہ آپ کا باپ برا آدمی نہ آپ کی ماں بری عورت، یہ آپ کیا کر کے آئیں؟ انہوں نے بچے سے اشارہ کر دیا، تو لوگوں نے کہا یہ بچے سے آپ بات کرائیں گے، یہ تو بہت ہی چھوٹا پنگوڑے کا بچہ، یہ تو بالکل ہی گود کا بچہ، یہ کیسے بات کرے گا؟ قال انی عبداللہ، اور وہاں پہ وہ بچہ بول پڑا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا۔ یہ ساری بات آپ نے کی، اور یہ صرف آپ 40 دن کے بچے تھے اور آپ نے اتنی جامع بات کی۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے اللہ نے مبارک بنایا، مبارک کہتے ہیں جو نفع رساں ہوتا ہے، کسی کو نفع دیتا ہے۔ اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، دنیا میں ہوں یا آسمانوں میں ہوں، جہاں کہیں بھی میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی نماز پڑھنے کی، وَالزَّكَاةِ، اور یہ کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں، جب تک کہ میں زندہ ہوں میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے لیے نیک بنایا تاکہ میں اس کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہو مجھ پر، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، اس دن کے جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن کی مجھے موت آئی، مروں گا، یوم ابعث حیا، اور وہ دن کہ جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی بتایا، کے بارے میں بھی یہی آیات آئی تھی کہ سلامتی ہو، کیونکہ یہ 3 زمانے ایسے ہیں کہ بندے کے لیے بڑے چینجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس دن بندہ پیدا ہوتا ہے تو نئے چہرے نظر آتے ہیں، پھر مر کے جاتا ہے عالم آخرت میں تو بالکل نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ بھی ایک نیا انوائرمنٹ ہوگا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے سچ حق بات اور جس چیز کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی جھگڑا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے عیسائی، اور یہودی جو ہیں وہ بڑے بدبخت ہیں، وہ ان کو ولد الزنا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔
تو وہ بڑے بدبخت تھے۔ تو یہ دونوں قومیں جو ہیں ان کے بارے میں جھگڑا کرتی تھیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک ولد، ایک بیٹے کو لے لے، سبحانہ، اس کی ذات اس سے پاک ہے، وہ بالکل پاک ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی معاملے کو چاہتا ہے تو وہ اس کو کہہ دیتا ہو اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسے ہی چاہا کہ بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں، وہ ہو گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، وہ تیرا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، میری عبادت نہیں کرو، اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر اختلاف کیا، جھگڑا کیا گروہوں نے آپس میں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہت ہی زیادہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، اس ایک بڑے دن میں، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت والے دن میں ان کے لیے بڑی وہ ہے، بڑی برائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے برے عقیدہ لے کے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں تک آج اس گفتگو کو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا حقیقی نور ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا حقیقی نور عطا فرما۔ یا اللہ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مزید اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔